السلام علیکم، میرا نام محمد عمر ہے اور ویلکم ٹو مائی چینل۔ ناظرین، آج ہم کے پی پی ایم ایس اسکریننگ پیپر زون 1 2017 کو سولو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے میں نے زون 4 کو سولو کیا ہوا ہے اور میں نے پیپر پورا اپلوڈ کیا ہوا ہے، تو اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں گیون ہے، تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ کافی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ہی گو میں، یعنی کہ ایک ہی باری میں پورا کا پورا پیپر سالو کر لیں۔ تو میں نے جو ہے نا پچھلے زون 4 کی بھی ویڈیو پوری کی پوری، یعنی 1 گھنٹے کی جو ویڈیو ہے جس میں بریکس نہیں آتے، تو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے اور اس کی بھی میں اپلوڈ کروں گا، یعنی زون 1 کی بھی میں اپلوڈ کروں گا، تو وہ آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ریپلیس دا انڈر لائن ورڈ سو دیٹ دا سینٹینس کیپس اٹس بیسٹ میننگ۔ Number 1. Travel agents will confirm your reservation for you. Purchase, verify, exchange, obtain. تو یہ تو بہت ایزی ہے، کنفرم کا ہے، ویریفائی، یعنی کہ آپشن بی ہمارے پاس صحیح آپشن ہے۔ نمبر 2 پہ آتے ہیں۔ ان دا فیمس نرسری راؤنڈ اباؤٹ جیک اینڈ جل ٹمبل ڈاؤن دا ہل آفٹر جیک۔ اے کالڈ رین سی فیل۔ یہ تو بہت سارا، ٹمبل کا مطلب ہوتا ہے گرنا، تو آپشن سی اس میں صحیح آپشن ہے۔ آج ہم زیادہ کوشش کریں گے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ کافی لوگوں نے کمپلین کیا ہے کہ یہ ویڈیو بہت زیادہ لینتھی ہوتی ہے، تو کوشش کریں گے اس کو جلدی نپٹانے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 3 پہ ہم آتے ہیں۔ اے گڈ آڈیٹوریم ول ایشور دیٹ دا ساؤنڈ از ایبل ٹو بی ہرڈ۔ تو اس میں آپشن سی ہے، صحیح آپشن ہے، آڈیبل۔ اس کے بعد ہے نمبر 4۔ ون may consider is courteous in one culture may interpreted as arrogant in another۔ clumsy, sleazy, surly، یہ تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ورڈ ہے۔ ایک تو جو courteous ہے، courteous کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریسپیکٹفل مینر یا ریسپیکٹفل بیہیویئر آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس میں جو ایروگنٹ ہے، ایروگنٹ مغرور کو کہتے ہیں، متکبر کو کہتے ہیں۔ آپ نے بگ بینگ تھیوری اگر دیکھا ہو تو اس میں وہ شیلڈن کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ اگر تم سٹار وارز کے کوئی کریکٹر ہوتے تو کیپٹن ایروگونٹو ہوتے، کیونکہ وہ کیپٹن مطلب وہ ایروگنٹ زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو کلمزی، اس میں یہ کلمزی اس کا مطلب ہوتا ہے آکورڈ یا انگریسفل آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سلیزی ہوتا ہے کرپٹ یا امورل، اور آپشن سی ہے یہ سرلی ہوتا ہے بیڈ ٹیمپرڈ یا پھر انفرینڈلی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ایروگنٹ سے بہت زیادہ ملتا ہے۔ وہی آپ کو جو میں نے بگ بینگ تھیوری کی ایگزامپل دیا، تو اس میں اگر آپ نے شیلڈن کا کریکٹر کا، اگر آپ نے وہ دیکھا ہو شیلڈن کا کہ کریکٹر کا آپ کو پتہ ہو، تو آپ کو ایک دم سے پتہ چل جائے گا کہ اس کا کریکٹ آپشن سی ہے۔ اس کے بعد ہے فلمزی، یہ غلط لکھا ہوا ہے، یہ FLIM، ہاں ٹھیک لکھا ہوا ہے، فلمزی ہوتا ہے ایزیلی ڈیمیجڈ، کوئی چیز جو ایزیلی ڈیمیج ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں فلمزی۔ تو اس میں آپشن سی صحیح آپشن ہے۔ اچھا، نمبر 5 پہ آتے ہیں۔ ان آرگنائزڈ گیسنگ ول پروبیبلی ناٹ ریز اے ٹیسٹ اسکور ایز سگنیفیکنٹلی ایز چوزنگ ون لیٹر ایز گیس آنسر فار انٹائر پیپر۔ آپشن اے ہے کرپٹک، بی ہے ہیپ ہیزرڈ۔ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی۔ ہیپ ہیزرڈ کا مطلب ہوتا ہے رینڈم، انسسٹمیٹک آپ کہہ سکتے ہیں، ان پلانڈ، تو اس کو کہتے ہیں ہیپ ہیزرڈ۔ نمبر 6 ہے۔ اچھا، اس میں کرپٹک کا مطلب ہوتا ہے کنفیوزنگ یا مسٹیریس، اور سبسیکوینٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹو کم آفٹر سم تھنگ، یعنی کہ ایک چیز کے بعد دوسری چیز آنا۔ فار ایگزامپل، جس طرح ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا، تو ہمارے ٹیچر کہتے تھے کہ یہ ٹاپک جو ہے نا ہم اب اگلے چیپٹر میں جو ہے نا پڑھیں گے، تو مطلب وی ول ڈسکس ان سبسیکوینٹ چیپٹرس، اس کا یہ ہے۔ نمبر 6 ہے۔ دا تھیف واز اپریہینڈیڈ بٹ ہز accomplice had disappeared۔ accomplice کا مطلب ہوتا ہے a person who helps another in a crime۔ تو اس میں آپشن سی صحیح آپشن ہے۔
person who helped him. اس کے بعد ہے question number 7. Electrical energy may be divided into two components specified as positive and negative. تو یہ بھی آسان ہے, اس میں ہے option D designated. اس کے بعد ہے number 8. Attending a mosque in one way to make agreeable friend. option B congenial. congenial کا مطلب ہوتا ہے like minded یا compatible آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ایک کنجینیل ہے. انڈورنگ مطلب ایک چیز جو انڈیور کرتی ہو, مطلب لانگ لاسٹنگ ہو. نمبر 9 ہے قائد اعظم ڈیٹیسٹڈ انجسٹس. تو اس میں آپشن ہے ڈی صحیح آپشن ہے. ایبہورڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ہیٹ کرنا. سملرلی ڈیٹیسٹڈ کا بھی یہی مطلب ہے. نمبر 10 پہ آتے ہیں. پرائمری ایجوکیشن ان پاکستان از کمپلسری. تو اس میں ہے نمبر 10 میں ہے بی ریکوائرڈ. یہ صحیح آپشن ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں چوز دا سیٹ آف ورڈ which inserted in the sentence fits the best meaning of the sentence. نمبر 11 ہے the study of vision would indicate that the mind must create a rough map of the dash and dash of a raw scene in order to reach a visual. اس میں ہے آپشن سی صحیح آپشن ہے. ڈیلیمیٹیشن اور لیٹرالٹی. ڈیلیمیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی باؤنڈری کو فکس کرنا. جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس اور جوڈیشری کی جو رسپانسبلٹی اور ان کی جو لمٹس ہے وہ بالکل الگ الگ ہیں. ان کی اپنی مطلب لمیٹیشنز ہیں کہ اس سے وہ باہر نہیں جا سکتے. اور لیٹرلٹی کا مطلب ہوتا ہے ڈومیننس آف ون سائڈ آف برین ان کنٹرولنگ پارٹیکولر ایکٹیویٹیز یا پھر آرگنس کا, جس طرح کہ فار ایگزامپل آئیز ہو گئی ہیں, ایئرز ہو گئی ہیں, ان کا جو ڈومیننس ہے. یعنی فار ایگزامپل لیفٹ آئی کا رائٹ آئی پہ ڈومیننٹ ہونا یا ایئر کا ڈومیننٹ ہونا, ہینڈز کا ڈومیننٹ. اس طرح ایک ہوتا ہے نا لیفٹی ہوتا ہے رائٹ ہینڈڈ ہوتا ہے, تو لیٹرلٹی اس کو کہتے ہیں. نمبر 12 پہ آتے ہیں. ایٹ دا ٹائم آف ریمپینٹ انوائرمنٹلزم اٹ perhaps worth noting that the geological processes amount dash efficient long term disposal and dash system. تو اس میں ہے آپشن ڈی. اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 13. پیرنٹل ڈیووشن اسپیشلی اف اوور solicitous has its dash, one of which is dash a child's progress towards maturity. اچھا, یہ جو solicitous ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کیئر کرنا یا کنسرن ہونا. تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن ڈی پٹ فالز اور پروٹریکٹرنگ. پٹ فال کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ مطلب انسسپیکٹڈ ڈینجرز. ٹھیک ہے, جس طرح موویز میں ہوتا ہے نا کہ آپ جنگل میں جا رہے ہوتے ہیں اور ایک دم سے جو ہے نا وہ کھائی میں گر جاتے ہیں, آپ کے لیے ٹریپ بنایا ہوتا ہے. اور پروٹریکٹنگ کا مطلب ہوتا ہے پرولونگ یا کسی چیز کو ایکسٹینڈ کرنا. تو یہ سمپل یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جو ماں باپ کا جو بہت زیادہ کنسرن کرنا اور کیئر کرنا جو ہے نا, تو اس کے جو ہے نا نیگیٹو اثرات بھی ہوتے ہیں بچوں پہ. اچھا, تو اس کے 14 پہ آ جاتے ہیں. many sports writers have been caught up in the activities about what they write and have become advocates dash when they ought to be dash. تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی اپولوجسٹ کرٹکس. اپولوجسٹ اور کرٹکس کیا ہوتا ہے؟ اپولوجسٹ وہ ہوتا ہے کہ کسی کنٹروورشل چیز کی ڈیفینس میں آرگومنٹ پیش کرنا, یا آپ کہہ سکتے ہیں ڈیفینڈر یا سپورٹر ہونا کسی چیز کا. کرٹک وہ ہوتا ہے کہ کسی پروفیشنلی کسی چیز کو جج کرنا یا اس کے بارے میں کوئی اوپینین دینا. جس طرح کرکٹرز ہوتے ہیں, کرکٹ جب آپ دیکھتے ہیں نا اس میں ایگزامپل جو سب سے اچھی ایگزامپل کمنٹیٹرز کی ہے جو کمنٹری کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے نمبر 15. بائی سبسڈائزنگ اسمال فرمز the new government is hoping dash the flow of people into cities and dash farming. تو اس میں آپشن ڈی کریکٹ آپشن ہے انہینس ریگولیٹ.
انہینس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بڑھانا. ریگولیٹ کا مطلب ہوتا ہے کنٹرول کرنا یا پراپرلی کسی چیز کو آپریٹ کرنا. نمبر 16 ہے اور کمپلیٹ دا فالوئنگ سینٹینسز ود اپروپریٹ فلر. کوشچن نمبر 16 وین آئی سو ہم تھرو دا ونڈو ڈیش. تو اس میں ہے آپشن اے کریکٹ آپشن ہے. آئی رین آؤٹ ٹو اوپن دا ڈور. I ran out to open door. Number 17 ہے the income tax rate was too sudden. آپشن ڈی اس میں صحیح آپشن ہے for the man to escape. اس کے بعد ہے he passed the examination in the first class because he had worked hard for it. Where are my spectacles. تو اس کا آپشن ہے نمبر 19 میں ہے آپشن بی کریکٹ آپشن ہے دیر دے آر آن یور نوز. اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 20 آئی شیل ناٹ بی لیٹ فار ڈنر. آپشن ڈی اس میں صحیح آپشن ہے انلیس دا ٹرین از لیٹ. چوز دا کریکٹ آپشنز. Number 21. Which one of the option represents the phrase licking the dust? A. Rebuke. B. Food poisoning. C. Humiliation. None. Licking the dust کا مطلب ہوتا ہے شرمندگی اٹھانا. یعنی میں آپ کو اس کا سینٹنس بتاتا ہوں. You will never lick the dust unless you give up. مطلب آپ اگر گیو اپ نہیں کریں گے تو آپ کو کبھی شرمندگی اٹھانی نہیں پڑے گی. اس میں جو آپشن اے ہے ریبیوک. ریبیوک کا مطلب ہوتا ہے ٹو کریٹیسائز شارپلی. اور تو اس میں جو آپشن سی ہے یہ صحیح آپشن ہے ہیوملیشن. پھر اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 21. لگزوریس لائف سجیسٹ اے لائف آف اے ایکسیڈنگ کمفرٹس, بی ایکسٹراویجنس, 3 سی تھرفٹ اور ڈی ہے یہ پروڈنس. اچھا ایک سیکنڈ. ایکسیڈنگ کمفرٹس تو آپ کو پتہ ہی ہے. اس میں آپشن بی ہے ایکسٹراویجنس. ایکسٹراویجنس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر بہت زیادہ پیسے لگے ہوں اور مطلب بہت زیادہ اس پہ ریسورسز لگے ہوں, بہت زیادہ محنت ہوئی ہو. تو اس کی سب سے اچھی اگزامپل میں آپ کو رولز رائس گاڑی کی دے سکتا ہوں. آپ کو پتہ ہی ہوگا رولز رائس گاڑی کا کہ وہ بمپر سے لے کے فرنٹ بمپر سے بیک بمپر تک ٹائر ایک ایک چیز وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. نہ صرف مطلب وہ پائیدار بھی ہوتی ہے, خوبصورت بھی ہوتی ہے, مطلب وہ بالکل کچھ بھی اس میں کمی وغیرہ کچھ نہیں ہوتا. تو دوسرا ہے سی تھرفٹ. سی تھرفٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کیئرفلی طریقے سے مینیج کرنا. اور ڈی ہے پروڈنس. پروڈنس اس کو کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی ریسورسز ہوں, ان کو آپ اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں پروڈنس. اس بندے کو جو کہ اچھی طریقے سے ریسورسز کو یوٹیلائز کرے گا اس کو کہتے ہیں پروڈنٹ. تو اس میں جو آپشن ہے جو صحیح ہے وہ ہے آپشن بی ایکسٹرا ویجنس. پھر ہے کوشچن نمبر 23 پہ آتے ہیں. دا ورڈس پلنڈر اینڈ پلنج آر اے سم وٹ سملر, بی دا سیم, ناٹ ریلیٹڈ, اپوزٹ. اچھا پلنڈر کا مطلب ہوتا ہے لوٹ مار, اسپیشلی ان ٹائمز آف جو وار یا پھر سول ڈس آرڈر جو ہوتا ہے اس ٹائم پہ جو لوٹ مار کرتا ہے. اور پلنج کا مطلب ہوتا ہے جمپ اور ڈائیو کوئکلی. اب پلنڈر کا میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ اگر آپ لوگوں نے گیم آف تھرونز دیکھی ہو, گیم آف تھرون میں اسٹینس جب کنگز لینڈنگ پہ اٹیک کرتا ہے تو اس ٹائم پہ ٹیرین ہوتا ہے, لارڈ ویریس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بران ہوتا ہے. وہ جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں پلان بنا رہے ہوتے ہیں ڈیفینس کے لیے نا, تو اس ٹائم وہ ایک بندہ آتا ہے تو وہ لارڈ ویریس تعریف کرتا ہے بران کی کہ اس نے جو ہے نا سٹی میں جو ہے نا چوری بہت کم ہو گئی ہے. تو وہ بتاتا ہے کہ بھئی میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے یا بیٹل ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ جو ہے نا جو دکانیں وغانے سب کچھ بند ہو جاتا ہے.
اس ٹائم پہ یہ چور جو ہوتے ہیں وہ چوری کر لیتے ہیں. جب جنگ شروع ہو جاتی ہے، جب مطلب اس ٹائم تو حالات بہت خراب ہوتے ہیں، سب کچھ بند ہوتا ہے اور جو ہے نا دکانوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اس ٹائم پہ جو عورتیں ہوتی ہیں، جو نوبل عورتیں ہوتی ہیں، وہ اپنا گولڈ بھی بیچ لیتی ہیں صرف ایک ٹائم پہ ایک ٹائم کے کھانا کھانے کے لیے، اور جو ہے نا اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے. تو ایسے ٹائم پہ وہ چوری کر لیتے ہیں اور بعد میں پھر وہ بیچتے ہیں، گولڈ لیتے ہیں اس سے. تو جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، اینڈ میں سب سے زیادہ ریچ کون ہوں گے؟ یہی جنہوں نے چوریاں کی ہوں گی. تو یہ آپ کو میں بتا رہا تھا. تو یہ ویسے یہ پلنڈر اور پلنج جو ورڈز ہیں یہ ناٹ ریلیٹڈ ہے. اس کے بعد ہے نمبر 24، وچ ون آف دا فالوئنگ از نیئرسٹ دا میننگ آف ڈیفائی. تو آپشن اے ڈس اوبے، اڈور، اپوز اور ڈیفائی. یہ جو ڈیفائی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ورشپ اور ریگارڈ ایز گاڈ، یعنی کسی کو اتنا آئیڈیلائز کرنا ہے کہ اس کو گاڈ تک مان لینا. تو اب اس کی اگزامپل اس طرح ہے نا کہ ہمارے جو کرسچن دوست ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ نعوذ باللہ ان کے جو ہے نا اللہ کے بیٹے ہیں. تو ہم جو مسلمان ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو ہے نا اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. جس طرح کہ سورہ اخلاص میں ہے نا کہ نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کے بیٹے ہیں. تو یہ اس کی اگزامپل ہے. اس کے علاوہ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ کیا ہے؟ ایڈور، آپشن بی. پھر اس کے بعد ہے 25، ریڈ ہینڈڈ مینس. 25 میں ہے ریڈ ہینڈڈ. ریڈ ہینڈ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت آسان ہے، یہ تو ان دی ایکٹ آف کمیٹنگ اے کرائم. جس طرح کہ ہم کہتے ہیں نا وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. اس کے بعد ہے چوز دا آپشن نیئرلی اپوزٹ میننگ آف دی انڈر لائن ورڈس. 26، ریلنکوش. ریلنکوش کا مطلب ہوتا ہے والنٹریلی کسی چیز کو، جو آپ کی چیز ہے اس پہ جو آپ کا کلیم ہے اس کو ختم کر دینا، یا گیو اپ کر دینا، یا اپنی کسی چیز کو ہینڈ اوور کر دینا. اس کو کہتے ہیں ریلنکوش. فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک زمین ہے جو کہ جو آپ کلیم کرتے ہیں کہ وہ آپ کی ہے، اور آپ اس کو چھوڑ دیں کہ یار ٹھیک ہے مجھے نہیں چاہیے. تو اس میں ہے آپشن ہے ریٹریٹ. ریٹریٹ ایک ملٹری ٹرم ہے جس کو مطلب اس طرح ہوتا ہے نا کہ پیچھے جانا اور ایک جگہ اکٹھے ہو جانا. آپ لوگوں نے موویز میں دیکھا ہوگا، اس میں کہتے ہیں نا کہ ہم یہاں پہ ریٹریٹ کریں گے. تو ریٹریٹ یہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے بی ویریفائڈ، سی اسٹک ٹو. اسٹک ٹو اس میں صحیح آپشن ہے. جس طرح ریلنکوش کا مطلب ہوتا ہے نا کہ گیو اپ کر دینا، اسٹک ٹو کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب اس کو گیو اپ نہیں کرنا، اس پہ قائم رہنا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہی always sticks to his words. نمبر 27 ہے پرسویڈ. پرسویڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی کام کرنے پہ راضی کرنا یا منانا. تو آپشن اے کمیونیکیٹ، فورس، بی مینیفیکچر سینس. تو اس میں آپشن بی صحیح آپشن ہے. اینیموسٹی. اینیموسٹی کا مطلب ہوتا ہے اسٹرانگ فیلنگ آف ڈس لائک اور ہیٹریٹ. جس طرح ہم نے ایم سی کیوز پڑھا ہوا ہے آلریڈی. ایم سی کیو یہ قائد اعظم والا تھا. ہاں. اور نمبر 9 قائد اعظم ڈیٹیسٹڈ انجسٹس. اس کا ہے اوارڈ. ڈیٹیسٹڈ ہم نے پڑھا تھا نا کہ مطلب اس کو ڈس لائک کرنا. تو یہ بھی وہی چیز ہے. اور ہم کون سے 29 میں ہم تھے یہ. تو اس کے اپوزٹ کیا ہوں گے؟ لیویبل. اس کے بعد ہے بروٹ. بروٹ جس طرح بروٹل سے نکلا ہے، بروٹل ظالم، ظالمانہ. اور اس کا جو صحیح آپشن ہے ہمبل. ہمبل، موڈسٹ ایک ہی بات ہے. 30 ہے ارک. اس کا مطلب ہوتا ہے اریٹیٹ ہونا، انوائے ہونا. اور آپشن اے پرائے. پرائے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے معاملے میں انٹرفیئر کرنا، پرائیویٹ معاملے میں انٹرفیئر کرنا. یا ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں نا کہ مائنڈ یور اون بزنس. تو پرائی وہ چیز ہے.
اس کے بعد ہے ٹنج. ٹنج اس کو کہتے ہیں کہ داغ کو بھی کہہ سکتے ہیں، یا آپ کے کپڑوں پہ یا کلر کا جو شیڈ ہوتا ہے اس میں ڈفرینس ہونا، یا کسی چیز کا ظاہر ہونا یا ڈفرینس ہونا. اس کا سینٹینس سے آپ کو صحیح سمجھ آئے گی. دیر واز اے ہیوج ٹنج آف سیڈنس ان ہر وائس. اس کے بعد ہے سود. سود کا مطلب ہوتا ہے کام ہونا، کوائٹ ہونا. ٹھیک ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ سود ہم ود اے گلاس آف واٹر. ایک بندے کو غصہ ہے، وہ اس کو جو ہے نا پانی دے کے اس کو کام کرو. اور بگوائل، بگوائل کا مطلب ہوتا ہے ٹو چارم، اٹریکٹ اور پلیز سم ون ان اے ڈیسیپٹیو وے. تو ان کا ہم نے مطلب کیا بتایا، انوائے کہا تھا نا، انوائے. بگوائل کا مطلب کیا بتایا، ٹو پلیز یا چارم یا اٹریکٹ. تو یہ آپس میں اپوزٹس ہیں. آپشن ڈی صحیح آپشن ہے. اس کے بعد ہے نمبر 31. چوز دا ورڈ ان پھریز نیئرسٹ ٹو دا میننگ آف دا انڈرلائنڈ ورڈ. ایبرپٹ، ایبرپٹ کا تو بہت آسان ہے، اس کا مطلب ہے سڈن. 32. ایمبیگوس، ایمبیگوس کا مطلب ہوتا ہے انسرٹینٹی، یعنی ایک کوئی چیز ہو اس کے بہت ساری میننگز ہوں. کینڈیڈ، کینڈیڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹروتھ فل یا اسٹریٹ فارورڈ. اسی طرح فرینک جو ہے، فرینک کا بھی یہی مطلب ہے. پھر ہے انٹرنزک. انٹرنزک کا مطلب ہوتا ہے کہ بیسک یا نیچرل. پھر ہم آتے ہیں گریگیریس. گریگیریس کا مطلب ہوتا ہے سوشیبل. پھر جاتے ہیں فل ان دی بلینکس. اپروپریٹ پریپوزیشن. اچھا، ہی بیکیم ایڈکٹیڈ ڈیش ڈرگز ایٹ کوائٹ این ارلی ایج. تو اس میں ہے ایڈکٹیڈ ٹو ڈرگز. پھر ہے نمبر 37. مائی فادر ول نیور اسینڈ ڈیش مائی ہول اسپینڈنگ ابراڈ بفور آئی ایم 16. تو مائی فادر ول نیور اسینڈ ٹو ہے. ایک جگہ پہ میں نے دیکھا تھا انہوں نے سی کیا ہوا تھا، آپشن سی، جو کہ ود ہے. مائی فادر ول نیور اسینڈ ود، تو یہ غلط ہے. اسینڈ ود نہیں ہے، اسینڈ ٹو ہے. اسی طرح 38 میں آتے ہیں. ہی ڈیسائیڈڈ ٹو بریک ڈیش فرام دا پارٹی اینڈ سیک ری الیکشن ایز این انڈیپینڈنٹ. تو اس میں آسان ہے بہت، بریک اوے. آپشن بی صحیح ہے. 39. when Britain adopted the decimal system for its money it dash relatively smoothly. تو اس میں ہے changed over. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. میں نے دیکھا تھا انہوں نے changed in کیا ہوا تھا، جو کہ آپشن ڈی ہے، جو کہ غلط ہے. changed over ہے. 40 پہ آتے ہیں. confronted dash the evidence of half a witness the accused broke down and confessed. تو اس میں ہے آپشن بی confronted with the evidence. بھائی ہمارے 20 MCQs پورے ہو گئے. 1. استنبول is the new name of dash روم، کانسٹینٹینوپل، عراق، ڈی ایتھنز. تو یہ ہے کانسٹینٹینوپل. استنبول کا پہلے نام یہ تھا. اس ٹائم پہ میرے خیال میں کرسچنز تھے، تو اس ٹائم پہ اس کا یہ نام تھا. پھر جب 1453 میں آٹومن امپائر بنا. جب آٹومن امپائر بنا تو انہوں نے اس کا نام چینج کر دیا اور اس کا نام استنبول کر دیا. استنبول کا مطلب ہوتا ہے سٹی آف اسلام. اور اس میں ہم نے پچھلے پیپر میں بات کی تھی، ایک اور سٹی کے بارے میں بات کی تھی جس کا نام چینج ہوا ہے. تو وہ سٹی کیا تھی؟ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے بات کی تھی SCO کے بارے میں، شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن. تو SCO پاکستان اور انڈیا نے ساتھ میں جوائن کیا تھا 9 جون 2017 کو جوائن کیا تھا. اور کہاں پہ کیا تھا؟ آستانہ میں. آستانہ جو سٹی ہے وہ قزاقستان کا کیپٹل ہے. اور قزاقستان کا کیپٹل آستانہ کیپٹل ہے نہیں ہے، اس کو چھوڑیں. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ پہلے اس کا نام آستانہ تھا، پھر اس کا نام نور سلطان ہو گیا. تو یہ ایک دوسری سٹی ہے جس کا نام چینج ہوا ہے. اور یس، آستانہ جو کہ ابھی نور سلطان ہے، از دی کیپٹل آف قزاقستان. اس کے بعد ہے نمبر 42. بیت الحکمت واز ٹرانسلیشن بیورو، آبزرویٹری، میڈیکل یونیورسٹی، نن. تو بیت الحکمت اس کو کہتے ہیں ہاؤس آف وزڈم. اصل میں یہ ایک لارج لائبریری تھی جو کہ پھر میرے خیال میں اکیڈمی میں بھی کنورٹ ہوگی. اور یہ تھی
عباسڈس کے ٹائم پہ. عباسڈس اس طرح تھا کہ ڈائنیسٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا 712 اے ڈی میں محمد بن قاسم آئے تھے. تو محمد بن قاسم امیہ ڈائنیسٹی سے تھے. امیہ ڈائنیسٹی کے بعد جو ہے نا عباسڈ ڈائنیسٹی آئی ہے. تو عباسڈ ڈائنیسٹی میں یہ بنا تھا یہ بیت الحکمت. اور یہ جو تھا یہ تھا اس کی جو میجر ریزن تھا بننے کا وہ یہ تھا ٹرانسلیشن موومنٹ. گریک سے عربک ٹرانسلیشن ہوتی تھی اس میں. اور یہ 1258 میں ڈسٹروائے کر دیا گیا تھا سیج آف بغداد میں. اس کی جو آرکیولوجیکل ایویڈنسز ہیں وہ تو مطلب بالکل نہیں ملتے یا بہت زیادہ کم ملتے ہیں. لیکن اس کے بارے میں جتنی بھی ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے جو اس ٹائم کے اسکالرز تھے ان کی وجہ سے آتی ہے. تو اس میں آپشن اے ٹرانسلیشن بیورو صحیح آپشن ہے. اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 43. The conqueror of Central Asia was خالد بن ولید, قتیبہ بن مسلم, محمد بن قاسم, نن. تو یہ تھے آپشن بی قتیبہ بن مسلم. سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ سینٹرل ایشیا کون سی جگہ ہے اور سینٹرل ایشین کی کنٹریز کون سی ہیں. تو یہ میں آپ سے کو ایک سیکنڈ دکھا دوں سینٹرل ایشین کی کنٹری. ایک سیکنڈ. یہ سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں. یہ قزاقستان ہو گیا, ازبیکستان, ترکمانستان, تاجکستان, کرگستان. یہ جتنے بھی کلرڈ ہیں یہ والا پورشن جو ہے یہ کون سی کنٹریز ہیں؟ یہ ہیں سینٹرل ایشین کنٹریز. اور سینٹرل ایشین کنٹریز کو کانکر کس نے کیا تھا؟ وہ کیا تھا قتیبہ بن مسلم نے. پاکستان کہاں پہ ہے؟ پاکستان جو ہے نا ساؤتھ ایشین کنٹری میں آتا ہے. میں آپ کو ساؤتھ ایشین کنٹری کا میپ بھی دکھاتا ہوں ایک سیکنڈ. یہ ہمارے پاس ہے ساؤتھ ایشین کنٹری جو کہ افغانستان, پاکستان اور یہ چائنا اور یہ ساری یہ جو کنٹریز آ رہی ہیں یہ ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں. واپس آتے ہیں اپنے کوشچن کی طرف. تو اس میں آپشن بی صحیح آپشن ہے. اچھا, یہ قتیبہ بن مسلم جو تھے نا یہ تھے کمانڈر تھے. اور یہ کون سی ڈائنیسٹی سے تھے؟ یہ امیہ ڈائنیسٹی سے تھے. جس طرح ہم نے ابھی پہلے بات کی تھی نا امیہ اور عباسڈ ڈائنیسٹی کی, تو یہ امیہ ڈائنیسٹی سے تھے. اور یہ جو تھے گورنر بنے تھے خراساں کے. خراساں جو نارتھ ایسٹ ایران آج کل ہے اس ٹائم پہ اس کو خراساں کہتے تھے. اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 44. غازہ از دی فیمس سٹی آف. یہ تو بہت آسان ہے. یہ ہے آپشن بی فلسطین. Question number 45. With his death ended the glory of Abbasids. The dead caliph was option A ہارون رشید, مامون, الواسق بلّہ. تو یہ تھے آپشن نمبر ڈی المعتصم باللہ. المعتصم باللہ جو تھے یہ 37th اور لاسٹ خلیفہ تھے جو عباسد ڈائنیسٹی تھی اس کی ان کے. 1258 میں ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا بغداد پہ اور اس میں ان کو مار ڈالا تھا. ہلاکو خان ایک بہت بروٹل جانے جاتے ہیں ہسٹری میں. جب وہ ٹریٹی کر بھی لیتے تھے, ٹریٹی غلط ورڈ ہوگا, جب وار اینڈ ہوتی تھی نا وہ کہتے تھے کہ یار آپ لوگ جو ہے نا ہتھیاریں پھینک دیں تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا, میں آپ لوگوں کو نہیں ماروں گا. تو جب دشمن ہتھیاریں پھینک بھی دیتا تھا تب بھی وہ سب کو مار دیتا تھا. اس کے بعد آتے ہیں کوشچن نمبر 46. The first great alchemist was. تو یہ ہے آپشن بی جابر بن حیان. اس کے بعد آتے ہیں 47. The main characteristics of Indus Valley civilization is. تو یہ تھی ٹاؤن پلاننگ. ان کی باقی بھی کریکٹرسٹکس تھیں لیکن یہ مین کریکٹرسٹکس میں آتی ہیں. 48 میں ہے دا اسکرپٹ آف انڈس ویلی سویلائزیشن. یہ انڈین نہیں ہے, انڈس ہے یہ. تو انڈس ویلی سویلائزیشن واز
تو ایک جگہ پہ کسی نے یہ آپشن بی کیا تھا ڈراویڈین، لیکن یہ غلط ہے، آپشن ڈی صحیح ہے، انڈیسیفریبل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی سمجھ نہ آ سکتی ہے، جو سمجھ سے باہر ہو، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا پھر 49 پہ ہے دا انڈس ویلی سویلائزیشن پیپل ورشپ، تو یہ آپشن سی ہے، مدر گاڈس۔ اس کے بعد 50 پہ ہے دا اسٹون ایج پیپل ہیڈ دا فرسٹ ڈومیسٹک، تو اس میں ہے آپشن سی، شیپ۔ آریانز ایٹ فرسٹ سیٹلڈ ان، تو آپشن اے، پنجاب۔ 52 who among the following was called the prince of builders، تو یہ بھی بہت ایزی ہے، آپشن ڈی، شاہ جہاں۔ 53 the Mughal painting reached its zenith during the reign of، یہ ہے آپشن بی، جہانگیر۔ نمبر 54 ہے who built چار مینار، چار مینار، چار یعنی 4 ہے یہ، تو چار مینار حیدرآباد میں ایک اولڈ سٹی ہے تلنگانہ نام کی، تو یہ جو تھے یہ قطب شاہی ڈائنسٹی میں قلی قطب شاہ یہ تھے 5th رولر، انہوں نے 1591 میں یہ بنائی تھی۔ اس کے بعد ہے 55 بلند دروازہ از ٹو کومیموریٹ دا وکٹری آف، تو یہ تھا گجرات۔ یہ اصل میں 1602 میں یہ بنائی گئی تھی، اور یہ تھی، اس کو کہتے ہیں ڈور آف وکٹری بھی کہتے ہیں اس کو۔ یہ مغل ایمپرر اکبر نے بنائی تھا، اور یہ وہی جو لکھا ہوا ہے کومیموریٹ دا وکٹری آف گجرات۔ 56 ہے دا انڈس واٹر ٹریٹی سائنڈ ان، تو انڈس واٹر ٹریٹی سائنڈ کہاں پہ ہوئی تھی؟ یہ کراچی میں سائنڈ ہوئی تھی۔ انڈیا کے جو پی ایم تھے وہ جواہر لال نہرو تھے، اور جنرل ایوب خان ہماری طرف سے تھے۔ اور یہ جو کرائی کس نے تھی؟ یہ تھی ورلڈ بینک نے کرائی تھی۔ ورلڈ بینک کے وائس پریزیڈنٹ تھے WAB آئیلف، ILIFF، آئی ڈونٹ نو کہ اس کی پروننسیشن کس طرح سے ہے، لیکن آئیلف آپ اس کو اتنے ہی جان لیں فی الحال تک۔ اس کے بعد ہے نمبر 57 the objective resolution was passed on March 12 1949۔ دو ریزولوشن تھے، ایک تھا آبجیکٹو ریزولوشن جو کہ آبجیکٹو ریزولوشن پاس ہوا تھا مارچ 12 1949 کو، اور ایک یہ لاہور ریزولوشن۔ لاہور ریزولوشن کیا تھا؟ یہ جو 23 مارچ 1940 کو پاس ہوا تھا، یعنی جو قرارداد پاکستان ہے جو ہم 23 مارچ سیلیبریٹ کرتے ہیں نا، یہ لاہور ریزولوشن وہ ہے۔ اور یہ جو آبجیکٹو ریزولوشن ہم نے بات کی ہے 12 مارچ 1949 میں، اصل میں یہ سین اس طرح تھا کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن نہیں بنا تھا نا، تو جب کانسٹیٹیوشن نہیں بنا تھا تو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی، اس کے ذمہ یہ کام تھا کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنانا ہے۔ تو ہوا یہ کہ لیاقت علی خان نے یہ ریزولوشن پاس کیا۔ اس ریزولوشن میں تھا یہ کہ ہم جو کانسٹیٹیوشن بنائیں گے وہ یورپین کے ٹائپ کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ کانسٹیٹیوشن ہوگا جو اسلامک جو پرنسپلز ہیں اس کے مطابق ہوگا۔ اور اس چیز کو انہوں نے یہ جب ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا ہے نا، تو اس میں اس ریزولوشن کو بھی ڈالا ہے جو کہ آرٹیکل 2A میں ہے۔ اس کے بعد ہے 58 پاکستان ریٹیفائڈ دا شملہ ایگریمنٹ آن جولائی 1972۔ اچھا، اس کی مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا سین ہے۔ شملہ ایگریمنٹ جو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 2 جولائی 1972 کو ہوئی تھی۔ پتہ نہیں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے کہ ریٹیفائڈ کا تو مطلب یہ ہے کہ ایگریمنٹ ہونا، یا مطلب سائن ہونا، یا ٹریٹی ہونا، آفیشیلی مطلب ایک ہو جانا، یہ ٹریٹی ہو جانا یا سائن ہو جانا کوئی چیز۔ تو یہاں پہ انہوں نے ڈیٹس تو غلط لکھی ہوئی ہیں۔ ایک جگہ پہ جو MCQs مطلب میں سرچ کر رہا تھا ایک ویب سائٹ پہ، وہاں پہ یہ 15 لکھا ہوا تھا اس کا آنسر، سیم یہی ڈیٹو MCQs تھا۔
اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اس کا ایم سی کیوز یہ ہے. تو فار ایگزامپل اگر ایگزام میں آ گیا اور اس میں 2 جولائی نہ ہو اور یہی والی آپشن گیون ہو تو بس 15 کر دیجیے گا. اگر ان سے غلطی ہوئی ہوگی تو وہ میرے خیال میں پھر سب کو ہی نمبر دیں گے. دوسرا یہ جو شملہ ایگریمنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی میرے خیال میں اس بارے میں بات کی ہے. 2 قسم کے ایگریمنٹس ہوئی ہیں، ایک ہے شملہ ایگریمنٹ اور ایک ہے تاشکنڈ ڈکلیریشن یا تاشکنڈ ایگریمنٹ. اب یہ میں نے اس کو کس طرح سے یاد کیا ہے. دیکھیں ہمارے جو الفابیٹس ہیں ایس اور ٹی ہے نا، پہلے ایس آتا ہے پھر ٹی آتا ہے. تو اس کو میں نے اس طرح سے یاد کیا ہے کہ جو ایس ہے الٹا ہے، یعنی کہ ٹی بعد میں آتا ہے نا، تو تاشکنڈ پہلے ہوا ہے. تاشکنڈ کب ہوا ہے؟ 1966 میں. اور ایس پہلے آتا ہے تو یہ بعد میں ہوا ہے، یہ ہوا ہے 1972 میں. اس کو میں نے اس طرح سے یاد کیا. اچھا، شملہ ایگریمنٹ یہ جو ہمارے والا ایم سی کیوز ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی کے درمیان ہوا تھا. پھر اس کے بعد ہے 59 بارڈر بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا از، یہ تو بہت ایزی ہے، 1610. پھر ہے دا اسٹینڈرڈ ٹائم آف پاکستان از ڈیش اہیڈ آف گرین وچ مین ٹائم جی ایم ٹی، تو یہ بھی بہت ایزی ہے، 5 ہے، آپشن ڈی. 61 the search for suitable words for national anthem with music set by A.G. Chagla finally ended with the approval in August. تو یہ ہے اگست 1954. اس پہ پہلے بھی ہم نے بات کی تھی. یہ جو نیشنل اینتھم ہے اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا جو میوزک کمپوز ہوا تھا وہ تھا 1949 میں، اور اس کے جو لیرکس لکھے گئے تھے وہ 1952 میں لکھے گئے تھے. فائنلی 1954 اگست میں یہ اپروو ہو گیا تھا. اسی طرح کے اور ایم سی کیوز بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یاد رکھنے ہیں. جس طرح کے ہے نیشنل فلورل سمبل کب اڈاپٹ ہوا تھا، وہ تھا 1961 میں. اور پاکستان کا اسٹیٹ ایمبلم کب اڈاپٹ ہوا تھا، وہ بھی 1954 میں ہوا تھا. نمبر 62 ہے دا کراکورم پاس کنیکٹ کشمیر ود، تو یہ ہے آپشن سی، چائنا. اور 61 میں آپشن، اس میں بھی آپشن سی تھا. اس کے بعد ہے 63 دا خیبر پاس کنیکٹ ڈیش ود کابل، تو یہ ہے پشاور، آپشن اے. 64 ہے گومل پاس از سچویٹڈ ان دی ماؤنٹینز، تو ہے آپشن اے وزیرستان ہلز. پھر ہے 65 پہ. اچھا، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا یہ پاس جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس پہ انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو بہت آسانی سے مطلب یاد کرنے کے ٹرکس بتاؤں گا کہ کون سے پاس کہاں پہ ہیں. اس کے بعد ہے نمبر 65 دوآبہ رچنا از لوکیٹڈ بٹوین ریور چناب اینڈ ریور، تو یہ ہے آپشن اے، راوی. دوآبہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ دوآبہ کہتے ہیں کہ جب دو ریور کے بیچ میں لینڈ ہو اس کو دوآب کہتے ہیں. دو یعنی دو اور آب پانی. اور یہ پاکستان میں ٹوٹل ہیں 4. میں آپ کو ایک سیکنڈ دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، دیر آر 4 دوآبز آف پاکستان. ٹھیک ہے، سندھ ساگر دوآب یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. یہ تھوڑا سا مطلب اس کو دیکھیں نا، ریور انڈس اور جہلم کے بیچ میں ہے. ٹھیک ہے، باقی جو 3 ہیں وہ بہت ایزی ہیں، آپ کو آرام سے یاد ہو جائیں گے. دیکھیں چھچ دوآب، تو دیکھیں سی ایچ ہے، دیکھیں چناب، اور جے بھی آ رہا ہے تو جہلم. بہت ایزی ہے. چھچ دوآب کہاں ہے؟ ریور چناب اور جہلم کے بیچ میں. اسی طرح رچنا دوآب جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، جس کا ایم سی کیوز ہے، ریور راوی اور چناب میں ہے. دیکھیں آر اے راوی ہو گیا، اور رچنا جو ہے نا سی ایچ این اے چناب، یہ بھی ایزی ہے، آپ کو آرام سے یاد رہے گا. اسی طرح نمبر 4 پہ ہے باری دوآب. باری بھی بہت ایزی ہے، بیاس اور راوی کے بیچ میں. تو انشاءاللہ آپ کو یاد رہیں گے. اس کے بعد ہے نمبر 66 کالا باغ ڈیم از پلان ٹو بی بلٹ آن ریور جہلم. نمبر
7 پہ ہے ورسک ڈیم از کنسٹرکٹیڈ آن ریور، بہت ایزی ہے، ریور کابل ہے یہ. اس کے بعد ہے نمبر 68، دا رینج آف غوری میزائل از 1500 کلومیٹرز. اس پہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو غوری میزائل ہے یہ پاکستان نے کس طرح بنایا تھا. اس طرح ہوا تھا کہ انڈیا کے جو پرتھوی راج، انڈیا کا ایک بندہ تھا پرتھوی راج چوہان، جو ہسٹری ہے انڈو پاک ہسٹری، اس میں وہ ان کی اور شہاب الدین غوری کی آپس میں جنگ ہوئی تھی جس میں شہاب الدین غوری جیت گئے تھے. تو انڈیا نے پرتھوی میزائل بنایا تھا، اس کے بدلے میں پھر پاکستان نے یہ غوری میزائل بنایا. غوری کہاں سے آیا ہے، غوری کا نام کیوں رکھا گیا غوری، کیونکہ یہ شہاب الدین غوری کے اس پہ. اچھا پھر ہے نمبر 69، کرپس مشن وزٹڈ انڈیا. تو یہ بہت ایزی ہے، 1942. انشاءاللہ اس پہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں ہم ڈسکس کریں گے 1857 سے 1947 تک جو بھی امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے ہیں. نمبر 70 پہ ہے واسکو ڈگاما لینڈڈ ان انڈیا ان کولیکت. اچھا واسکو ڈگاما جو تھے یہ یورپین تھے، یورپین، خیر یہ مجھے نہیں پتا کہ یورپین تھے، جو بھی تھے انہوں نے پہلی مرتبہ انڈیا آئے تھے. انڈیا کو انہوں نے پہلی مرتبہ ایکسپلور کیا تھا اور 1948 میں یہ آئے تھے. ان کی وجہ سے پھر جو ٹریڈ روٹ ہے یورپ کے ساتھ وہ شروع ہو گیا تھا. نمبر 71 ہے ارتھ ڈے از اینولی سیلیبریٹڈ آن. تو یہ ہے آپشن بی، اپریل 22. میں آپ کو ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں. 22 جو ڈیٹ ہے نا اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. 22 جتنی بھی انوائرمنٹ اور اس طرح کے جو امپورٹنٹ ہوا ہے نا وہ 22 کے ہیں. 22 اپریل تو ہمیں یاد ہو گیا کہ وہ ارتھ ڈے ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح 22 مئی کو بایو ڈائیورسٹی ڈے ہوتا ہے. اسی طرح 22 مارچ کو ورلڈ واٹر ڈے ہے. ہم نے 3 پڑھے ہیں، ایک اپریل جو آپ کے سامنے ہے، دوسرا ہم نے 22 مئی بایو ڈائیورسٹی ڈے، اور 22 مارچ ورلڈ واٹر ڈے. ہو سکتا ہے ایگزام میں آ جائیں تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں. اس کے بعد ہے نمبر 72، اسٹاک ہوم ڈکلریشن آن انوائرمنٹ واز اپرووڈ آن. تو یہ تھا 1972. اصل میں یہ جو اسٹاک ہوم ڈکلریشن تھی یہ تھا کہ یو این کی سب سے پہلی کانفرنس تھی جو کہ انوائرمنٹ پر تھی، اور یہ 5 جون سے لے کے 16 جون 1972 کو ہوئی تھی. اور پہلی مرتبہ فرسٹ ورلڈ کانفرنس تھی یہ جس میں انوائرمنٹ کو انہوں نے میجر ایشو بنایا تھا. اور اسی کی رزلٹ کے مطلب اس کا رزلٹ ہی تھا کہ یو این ای پی بنی. یو این ای پی کیا ہے؟ یونائٹڈ نیشن انوائرمنٹ پروٹیکشن پروگرام. 73 پہ آ جاتے ہیں. دا یونٹ آف نوائز از آپشن سی، اس میں صحیح آپشن ہے ڈیسیبلز. نمبر 74 پہ آتے ہیں، ایروبک مینز ان دا پریزنس آف، آپشن سی صحیح آپشن ہے آکسیجن. نمبر 75، دا انڈیزائربل چینج ان فزیکل، کیمیکل اور بایولوجیکل کریکٹرسٹکس آف ایئر، لینڈ اینڈ واٹر از کالڈ pollution. آپشن سی. نمبر 76 پہ آتے ہیں، پولر آئس کیپس آر پارٹ آف، آپشن اے ہائیڈروسفیئر.
پولر آئس کیپ اصل میں آئس شیٹس ہوتی ہیں، آپ سمجھ لیں ٹکڑے، جو کہ نارتھ اینڈ ساؤتھ پولز کے قریب پائے جاتے ہیں۔ ہائی لیٹیچیوڈ پولر ریجن جو ہوتے ہیں نا، ان میں یہ ہوتا ہے کہ جو سن کی جو ہیٹ ہے نا ان تک بہت کم پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے جو پولز پر ایوریج ٹیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ کولڈ ہوتا ہے۔ اور ہائیڈروسفیئر اصل میں کیا ہوتا ہے، جو ٹوٹل اماؤنٹ آف واٹر آن پلینٹ ہے اس کو کہتے ہیں ہائیڈروسفیئر، اور وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے، لیکوڈ بھی، ویپر، آئس، کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے۔ کوشچن نمبر 77، ٹربیڈیٹی از ڈیش واٹر کوالٹی، تو یہ ہے آپشن سی، فزیکل کوالٹی پیرامیٹر۔ ٹربیڈیٹی کیا ہوتی ہے، اس میں پہلے بھی ہم نے بات کی تھی۔ ٹربیڈیٹی واٹر کی وہ خصوصیت ہوتی ہے، فار ایگزامپل واٹر آپ کو میں نے بتایا تھا جس طرح کہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، تو جب جتنی اس کی ٹرانسپیرنسی ختم ہوتی ہے تو اس کو ہم ٹربیڈیٹی کہتے ہیں۔ نمبر 78 ہے میگا آر پریزنٹ ویلیو آف، تو میگا آپ نے یاد رکھنا ہے 10⁻⁶ ہوتا ہے، تو 1000۔ اسی طرح مائکرو جو ہوتا ہے 10⁻⁻6 ہوتا ہے، ملی 10⁻³ ہوتا ہے۔ 79 پہ آ جاتے ہیں، ایچ ڈی آئی اسٹینڈس فار، تو یہ ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، آپشن سی۔ نمبر 80 پہ آتے ہیں، بی او ڈی اسٹینڈ فار، تو یہ ہے بایولوجیکل آکسیڈیشن ڈیمانڈ۔ Environment Day is celebrated on A 22nd, B 5th میں، اچھا انوائرمنٹ ڈے 5 جون کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی پاکستان نے سیلیبریٹ کیا تھا، اور پاکستان نے ہوسٹ کیا تھا انوائرمنٹ ڈے کو۔ اگر ایم سی کیوز آ جائے کہ ہو ہوسٹڈ دی انوائرمنٹ ڈے، اور تو پاکستان ہے، اور اس کا جو تھیم کیا تھا اس مرتبہ کا، وہ تھیم تھا ایکو سسٹم ریسٹوریشن، اور یہ ہوئی کہاں بھی تھی، کنونشن سینٹر اسلام آباد۔ اس کے بعد ہے 82، نوائز از اینی انوانٹیڈ ساؤنڈ، آپشن ڈی۔ اس کے بعد ہے 83، وچ آف دی فالوئنگ پریپیئر دیئر اون فوڈ، تو اس میں ہے آپشن بی، پروڈیوسرز اپنا فوڈ خود بناتے ہیں۔ 84 پہ ہے، سی این جی اسٹینڈ فار، تو بہت ایزی ہے یہ، آپشن بی صحیح آپشن ہے، کمپریسڈ نیچرل گیس۔ اگر آگے ایل پی جی اسٹینڈ فار، تو ایل پی جی ہوتا ہے لیکوڈ پیٹرولیم گیس۔ اس کے بعد ہے 85 پہ، ورلڈ واٹر ڈے از observed آن، تو واٹر ڈے 22 مارچ کو کیا جاتا ہے۔ یہ ڈیز کے بارے میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں، ایک سیکنڈ۔ ویسے تو ڈیز بہت زیادہ ہیں، تو لیکن میں نے کچھ امپورٹنٹ ڈیز کو یاد کرنے کے لیے اپنے لیے ایک فارمولا سا بنایا ہوا ہے، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو ایک ہے یہ 10th کو یاد رکھیں آپ، 10 ڈیٹ جہاں بھی آ گئی نا، تو وہ اس فارمولے سے اگر آپ یاد کریں گے تو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا، آسانی سے آپ یاد کر لیں گے اس کو۔ میں نے اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ ایک تو آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے، ایس ایم ایس اور ایچ، ٹھیک ہے۔ 10th کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جتنی بھی امپورٹنٹ ڈیز ہیں 10th کے، وہ سارے آتے ہیں آخری 4 مہینے سال کے، یعنی کہ سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، ٹھیک ہے۔ اور ایس ایم ایس ایچ ایس سے سب سے پہلے کیا ہے، سوسائڈ پریونشن ڈے، یعنی 10 سپٹمبر کو کون سا دن آتا ہے، سوسائڈ پریونشن ڈے۔ اسی طرح پھر 10 اکتوبر کو کون سا دن آئے گا، ایم فار مینٹل ہیلتھ ڈے۔ اسی طرح 10 نومبر کو کون سا دن ہوگا، تو وہ ہوگا ورلڈ سائنس ڈے۔ یہ سارے انٹرنیشنل ہیں، یعنی ورلڈ سائنس ڈے اور ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے، اسی طرح ورلڈ سوسائڈ پریونشن ڈے، اور اینڈ پہ آتا ہے
دسمبر 10 دسمبر، تو وہ ہے ہیومن رائٹس، ورلڈ ہیومن رائٹس ڈے. اور ہماری ہیومن رائٹس کے کون ہے منسٹر؟ شیرین مزاری. یہ تو 10th کا ہے نا. اسی طرح میں نے اور بھی کیے ہیں، ایک 22 کا اور 15 کا، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ اب 15 کا. 15 میں آپ نے دو چیزیں یاد رکھنی ہے. ایک ہے MMSOD. MMS آپ کو پتہ ہوتا ہے، وہ ملٹی میڈیا ایس سے کیا بنتا ہے یار؟ اچھا MMS آپ یاد رکھیں، MMSOD. دوسرا آپ نے یاد رکھنا ہے CFDRT. ٹھیک ہے. M فار مارچ، مئی، سپٹمبر، اکتوبر، دسمبر. ٹھیک ہے. اسی طرح C سے کیا بنتا ہے؟ کنزیومر رائٹس ڈے. F سے فیملی ڈے، D سے ڈیموکریسی ڈے، R سے رورل وومن اور گلوبل ہینڈ واشنگ ڈے، اور T سے ورلڈ ٹی ڈے. آپ اس طرح یاد رکھیں نا کہ ایک تو منتھس کے لیے کیا ہے MMSOD، اور جو دن ہے ان کو کیسے یاد رکھنا ہے CFDRT. اس طرح سے آپ یاد رکھیں گے تو آپ اس کو بالکل نہیں بھولے گا. اب اس کے بعد ہم 22 والا دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں 22nd. اب 22nd میں آپ نے کیا یاد رکھنا ہے؟ MAM، اور دوسرا ویب کو یاد رکھنا ہے. M فار مارچ، A فار اپریل، M فار مئی. ٹھیک ہے. اور ورلڈ واٹر ڈے، ورلڈ ارتھ ڈے، ورلڈ بایو ڈائیورسٹی ڈے. انشاءاللہ آپ کو اس طرح یاد رہے گا. اگر آپ کو اس سے مزید ایزی اور اچھا ٹریک ہے اس کے پاس تو لازمی کامنٹ میں بتائیے گا. چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. 86 UN conference held at Rio in 1992 was on. تو یہ تھی انوائرمنٹ. یہ انوائرمنٹ پہ ہوئی تھی یہ کانفرنس. ایک جگہ پہ انہوں نے ارتھ کو ٹک کیا ہوا تھا، جو کہ غلط ہے. یس، اس کو ارتھ سمت بھی کہتے ہیں، لیکن یہ ہوئی کس بات پہ؟ یہ انوائرمنٹ پہ ہوئی ہے. اور یہ ہوئی تھی جون 3 سے لے کے 14 تک. اور یہ جو ہم نے پڑھا تھا نا اسٹاک ہوم کا، اسٹاک ہوم میں سب سے پہلی مرتبہ جو کانفرنس ہوئی تھی انوائرمنٹ کی، اس کی یہ 20th اینیورسری تھی، اور یہ برازیل میں ہوئی تھی. اس کے بعد ہے نمبر 87 Afforestation. Afforestation means، بہت ایزی ہے یہ، ٹو کنورٹ لینڈ انٹو فارسٹ. اس کے بعد ہے نمبر 88 ہاؤ مچ آف دی ارتھ سرفیس از کورڈ بائی واٹر. تو یہ ہے آپشن بی 70. ویسی ہے یہ 71، لیکن چلیں انہوں نے 70 لکھا ہے، 70 پہ کر لیتے ہیں. اور دوسرا 70% تو واٹر ہے. پینے کے لائق کتنا ہے؟ تو پینے کے لائق صرف 3% ہے. 89 اوزون مالیکیولز کنٹینز نمبر آف ایٹمز. تو یہ ہے 3. اس کے بعد ہے نمبر 90 دا کلائمیٹ آف پاکستان از. تو یہ ہے آپشن بی ہاٹ اینڈ ڈرائی. نمبر 91 واٹ از کالڈ دی شارٹننگ آف ون پریئر ان جرنی. بہت ایزی ہے. جس طرح ہم جب سفر پہ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نماز قصر. اس کے بعد ہے نمبر 92 دا 5 پلرز آف اسلام آر. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اینڈ. یہ بھی بہت ایزی ہے، آپشن بی توحید. اس کے بعد ہے نمبر 93 ہو واز دی پرسن ٹو کنفرم دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسٹیٹمنٹ اباؤٹ معراج. تو یہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 94 پہ آتے ہیں. 94 ہے ڈیش واز امیر المومنین فار دا فرسٹ ٹائم، کالڈ امیر المومنین فار دا فرسٹ ٹائم. تو یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ.
نمبر 95 پہ آتے ہیں. What are the other names of Quran according to Quran itself؟ تو اس میں آپشن ڈی صحیح آپشن ہے، all. اچھا نمبر 96 پہ آتے ہیں. What numbers comes next in the series؟ 120 108 97 87 78 اور ڈیش. اس میں اگر آپ غور کریں نا تو 120 سے 12 مائنس کریں تو 108 آئے گا. پھر 108 سے 11 مائنس کریں 97 آئے گا. 97 سے 10 اور پھر 87 سے 9 اور پھر آپ اگر غور کریں تو 12 سے شروع ہوئی ہے، 12 11 10 9، تو اب یہاں پہ 8 ہوگا. 78 مائنس 8 70 آئے گا، آپشن اے. اس کے بعد ہے نمبر 97. وچ ون از ڈفرنٹ فرام دی ریسٹ؟ شور ویک ٹرو سرٹن. تو آپشن بی اس میں ہے جو کہ ڈفرنٹ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے انسرٹن، آپ کسی چیز کے بارے میں شور نہ ہو، اس کو ویک کہتے ہیں. سو از ٹو کٹ ایز آئرن از ٹو. تو آئرن کیا ہوتا ہے؟ آئرن استری کو کہتے ہیں. استری سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے کپڑے پریس کرتے ہیں. تو آپشن سی صحیح آپشن ہے. نمبر 99. کمپلیٹ دا سیریز 20 33 45. اچھا اب آپ اس کو غور کریں نا، 20 پلس 13 کتنا ہوگا؟ 33 ہوگا. 33 پلس 12 کتنا ہوگا؟ 45 ہوگا. تو 45 پلس 11 ہوگا. دیکھیں نا، 13 12 تو پھر آگے 11 آنا چاہیے. اسی طرح اس کا آنسر کیا ہوگا؟ 56، آپشن بی. اس کے بعد ہے نمبر 100 ایم سی کیوز، جو کہ آخری ایم سی کیوز ہے. 40 35 25 20 15 اور ڈیش. یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے، اس کو ذرا آپ غور سے دیکھیں. 40 کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ -5 کیا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے -10 کیا ہے، ٹھیک ہے. پھر 25 سے 20 تک پھر -5، 20 سے 15 تک پھر -5. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد -10 ہوگا، یعنی 15 -10 5 آئے گا. تو یہ سیریز اصل میں شروع اس طرح ہوتی ہے کہ 2 مرتبہ 5 مائنس ہوگا اور پھر 1 مرتبہ 10 مائنس ہوگا. 1 مرتبہ 10، 2 مرتبہ 5. اس حساب سے آپ دیکھیں تو آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گا. تو ہمارا یہ پیپر ختم ہوتا ہے زون 1 کا. آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لازمی کامنٹ میں بتائیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بہتری آ سکتی ہے تو آپ پلیز کمنٹ کیجیے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ پیپر کی ویڈیو میں ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.